چھوٹا منہ بڑی بات۔ دین کے بارے میں میرا علم کم اور عمل کم تر ہے، اس لیے اس موضوع پر میں نہ تو کوئی نئی یا انوکھی بات لکھنے کی اہلیت رکھتا ہوں اور نہ ایسی جسارت ہی کر سکتا ہوں۔ یہاں پر میں فقط اپنے چند ذاتی تجربات کی روشنی میں اپنے احساسات اور خیالات بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ دین اسلام کے ساتھ میری ذہنی اور جذباتی وابستگی چند خوش نصیبیوں کا نتیجہ ہے۔ میری پہلی خوش قسمتی تو یہ کہ میں ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا۔ دوسری خوش قسمتی یہ ہے کہ اکبر اسلامیہ ہائی اسکول جموں کی تیسری کلاس میں ہمارے دینیات کے مولوی صاحب نے ہمیں ایک ایسی نصیحت کی جو آج تک میرے دل و دماغ پر پتھر کی طرح ثابت ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ بچوں، قرآن شریف جب پڑھو سمجھ کر پڑھو، جو بات سمجھ میں آئے اسے حرف بحرف لفظ با لفظ حقیقی معنی میں سچ سمجھو، اس میں استعاری، تشبیہی یا مجازی معنی ہرگز تلاش نہ کرو۔ جو بات عقل میں نہ آئے اسے ایسے ہی پڑھ کر آگے بڑھ جاؤ۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ قرآن حکیم کا یہ اعجاز ہے کہ بار بار پڑھنے سے اس کے معنی قاری کی استعداد کے مطابق رفتہ رفتہ خود بخود منکشف ہوتے رہتے ہیں۔ بڑے ہو کر تفسیروں سے بھی ضرور استفادہ کرو، لیکن خود سمجھ کر قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا براہ راست ناطہ قائم رکھو۔ دینیات کے مولوی صاحب کی اس نصیحت پر میں نے حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے کا پورا قرآن میری سمجھ میں آ گیا ہے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ پچھلے 60 سال کی قرآن حکیم کی تلاوت کے حوالے سے میری شعوری زندگی میں ہر برس اس کے معنی میں کچھ نہ کچھ وسعت اور گہرائی ضرور پیدا ہو رہی ہے۔ مہتاب کی طرح جس کی کرنیں بادلوں کی اوٹ سے چھن چھن کر لہجہ بہ لہجہ رات کی ظلمت میں اپنا نور برساتی اور بڑھاتی رہتی ہیں۔ مولوی صاحب کی ہدایت کا دوسرا فائدہ یہ ہوا کہ قرآن کریم میں بیان کردہ ہر بات کو میرا دل اور دماغ بلا چون و چرا اور بغیر کسی شک و شبے کے حرف بحرف سچ اور صحیح قبول کر لیتا ہے۔ اس بارے میں مجھے کبھی کسی قسم کی تعویلات، تشبیہات یا تلمیحات کا سہارا لینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ جدید عقلیت کے موجودہ دور میں قرآن پاک کی کسی بات کے متعلق تشکیک سے محفوظ رہنے کو میں اپنی تیسری خوش نصیبی شمار کرتا ہوں۔ میری چوتھی خوش قسمتی کا تعلق ایک خواب سے ہے۔ اس کتاب کے ایک باب بعنوان راج کرے گا خالصہ باقی رہے نہ کو میں میرے ورنیکولر فائنل اور میٹریکولیشن کے امتحانات کا قصہ درج ہے۔ میری رہائش چمکور صاحب کے قصبے میں تھی، لیکن دونوں امتحانوں کے سینٹر 11 میل دور روپڑ شہر میں تھے۔ میں ہر صبح 11 میل پیدل چل کر پرچہ دینے جاتا تھا اور شام کو اسی طرح پاپیادہ واپس گھر لوٹ آتا تھا۔ اس نے اتفاق سے ہر روز 22 میل پیدل سفر کاٹنے کا جو نسخہ میرے ہاتھ آیا، اس نے میری زندگی کی کایا پلٹ کے رکھ دی۔ وہ نسخہ یہ تھا کہ میں سارا راستہ کبھی زور زور سے پکار کر اور کبھی خاموشی سے آہستہ آہستہ درود شریف کا ورد کرتا رہتا تھا۔ دراصل یہ ورد میں نے ایک ہندو برہمن کو ستانے کے لیے مذاق ہی مذاق میں شروع کیا تھا، لیکن رفتہ رفتہ درود شریف کی برکت نے میرے ہوش و حواس اور میرے تن بدن کو ایک ردائے نوری سے ڈھانپ لیا۔ اس کے بعد عمر بھر کے لیے ہر روز ایک مقررہ وقت تک درود شریف پابندی سے پڑھنا میری عادت ثانیہ بن گئی۔ 8ویں جماعت والے ورنیکولر فائنل کے امتحان کے دوران جب میں نے منہ اندھیرے نہر سرہند کے کنارے مذاق ہی مذاق میں یہ ورد شروع کیا تھا تو چند روز بعد ایک عجیب خواب نظر آیا۔ خواب میں تاحد نگاہ ایک وسیع و عریض صحرا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس میں کسی جانب تیز رفتاری سے بھاگتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ صحرا کی ریت اتنی گہری تھی کہ میری ٹانگیں گھٹنوں گھٹنوں تک اس میں دھس جاتی تھی۔ سانس پھول کر کپا ہو گئی۔ جب مزید بھاگنا محال ہو گیا تو میں گھٹنوں کے بل گھسٹتا گھسٹتا آگے بڑھتا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد جب گھٹنے بھی جواب دے گئے تو میں منہ کے بل ریت پر لیٹ گیا اور اپنی ٹھوڑی اور پنجے ریت میں گاڑ گاڑ کر پیٹ کے بل آگے کی جانب رینگنے لگا۔ اس شدید مشقت سے میرا سانس بری طرح پھول گیا تھا۔ میرے گھٹنے اور پیٹ اور ہاتھ شل ہو گئے تھے اور میرے سینے میں درد کی شدید ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ اسی طرح رینگتے رینگتے اچانک ایک جائے نماز نما چٹائی کا ایک کونا میرے ہاتھ میں آ گیا۔ وہ چٹائی ایک کھجور کے درخت کے نیچے بچھی ہوئی تھی اور حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر دوزانو تشریف فرما تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ میری جانب دیکھا اور عین اس وقت میری آنکھ کھل گئی۔ فروری کا مہینہ تھا۔ اس کڑاکے کی سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور تھا۔ سانس پھول کر دھونکنے کی طرح چل رہا تھا۔ گلا کانٹے کی طرح خشک تھا اور سینے میں دونوں جانب شدید درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔
وہ دن اور آج کا دن، سینے میں درد کی یہ ٹیسیں کبھی بند نہیں ہوئی۔ ڈاکٹر صاحبان نے اسے اینجائنا تشخیص کیا ہے، لیکن علاج آج تک نہیں ہو سکا۔ یہ خواب دیکھ کر میں کچھ دیر اپنے بستر پر گمسم بیٹھا رہا، پھر مجھے بے اختیار رونا آ گیا۔ رونے کی آواز سن کر ماں جی بھی جاگ اٹھی۔ وہ میری چارپائی پر آ کر بیٹھ گئیں اور پیار سے بولی، کیوں بچہ، کوئی خواب دیکھا ہے؟ ہاں ماں جی، ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ ماں جی نے سونگھنے کے انداز میں چند لمبے لمبے سانس لیے اور بگڑ کر بولی، کتنی بار کہا ہے رات کو خوشبودار تیل نہ لگایا کرو، اب اگر ڈر نہ لگے تو اور کیا ہو، لیکن تم بات مانتے ہی نہیں۔ میں نے انہیں یقین دلایا کہ میں نے کوئی خوشبو والا تیل استعمال نہیں کیا، اور جلدی جلدی انہیں اپنا خواب منو ان سنا ڈالا۔ سنتے ہی انہوں نے مجھے گلے لگا لیا اور خود بھی بے اختیار رونے لگیں۔ ہم دونوں یوں ہی چپ چاپ بیٹھے روتے رہے۔ معلوم نہیں یہ خوشی کے آنسو تھے یا شکرانے کے آنسو تھے، یا ظرف سے زیادہ نعمت عطا ہونے پر چھلک جانے کے آنسو تھے۔ اس واقعے کو رونما ہوئے کم و بیش 55 برس گزر چکے ہیں۔ زندگی کا یہ نصف صدی پر محیط صحرا میں نے اس خواب والی مشکل اور مشقت کی بجائے نہایت آرام و آسائش اور نشاط و انبساط سے عبور کیا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ میری رسائی اس خوش نصیب چٹائی کے کونے تک نہیں ہو سکی جس پر انسانیت کی معراج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوزانو جلوہ گر تھی۔ کوئی محرومی سی محرومی ہے۔ خواب میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے نماز کا کونا اپنے ہاتھ سے چھو لینے کے بعد مجھے یہ فکر دامنگیر ہو گئی کہ اگر میں نے خود نماز کی پابندی اختیار نہ کی تو یہ ایک بیٹھے بٹھائے ملی ہوئی نعمت عظیم کا کفران ہوگا۔ پابندی کا لفظ استعمال کر کے میں نے مبالغے سے کام لیا ہے۔ جوں توں کر کے لشٹم پشٹم میں نے نماز ادا کرنے کی کوشش تو ضرور کی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میں اقیم الصلاۃ کا اصل حق کبھی ادا نہ کر سکا۔ نماز کے ساتھ کسی قدر وابستگی پیدا کرنا میرے لیے کافی کٹھن مرحلہ ثابت ہوا۔ یہ بات تو آسانی سے میری سمجھ میں آ گئی کہ مختلف نوعیت کے دنیاوی کلبوں کی طرح اسلام بھی ایک طرح کا عالمگیر کلب ہے۔ دوسرے کلبوں کی رکنیت حاصل کرنے کے لیے طرح طرح کے پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ جو شخص کسی سماجی کلب کا ممبر منتخب ہونے میں کامیاب ہو جائے اسے کلب کے تمام قواعد و ضوابط پر سختی سے عمل کرنا پڑتا ہے۔ ماہانہ بل اور سالانہ چندہ پابندی سے ادا کیا جاتا ہے، اور اپنے اعمال و کردار کو کلب کی روایات کے ساتھ شعوری طور پر ہم آہنگ رکھنا پڑتا ہے۔ ان کی خلاف ورزی ہو جائے تو کلب کی کمیٹی بلیک بال کر کے کسی بھی ممبر کو بیک بینیو دو گوش کلب کی رکنیت سے خارج کر دیتی ہے۔ اس کے برعکس اسلام کچھ اور ہی طرح کا کلب ہے۔ جو کوئی مسلمان ہو کر ایک بار کلب میں داخل ہو گیا اس کی رکنیت تاحیات ہی نہیں بلکہ بعد از ممات بھی مستحکم طور پر قائم رہتی ہے۔ کلب کے قانون کے مطابق وہ نماز پڑھے یا نہ پڑھے، سالانہ چندہ یا زکوٰۃ ادا کرے نہ کرے، یا کئی دوسری شرائط پر پورا اترے یا نہ اترے، یہ اس کے ذاتی افعال ہوتے ہیں جن کا معاملہ فقط اس کے اور اس کے خالق کے درمیان رہتا ہے۔ کسی دوسرے شخص کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ ان کمزوریوں، خامیوں اور بد نظمیوں کی بنا پر کسی ممبر کو اسلام کے کلب سے خارج کر سکے۔ اس کے علاوہ نماز کی ایک اور دل نواز صفت بھی میرے ذہن میں پوری طرح سما گئی۔ دنیاوی حکمرانوں کے علاوہ چھوٹے موٹے رئیسوں، نوابوں اور سرکاری افسروں تک رسائی حاصل کرنے کے لیے جو دوڑ بھاگ، منت خوشامد، سفارش اور دوسرے ہتھ کنڈے استعمال میں لائے جاتے ہیں، ان کی فہرست طویل ہے، لیکن رب العالمین اور احکم الحاکمین کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے صرف باوضو ہونے کی شرط ہے۔ اس کے علاوہ نماز کی نیت باندھنے میں نہ کسی پیر فقیر سے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی حکومت کے قانون کی پابندی لازمی ہے، نہ کسی دفتر سے کوئی پرمٹ بنوانا پڑتا ہے، نہ کوئی ٹکٹ خریدنے کی شرط ہے، نہ کوئی شناختی کارڈ دکھانا پڑتا ہے، نہ کسی خاص جگہ یا مقام کو تلاش کرنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی پیے راستے میں حائل ہے اور نہ کوئی دربان روکتا ٹوکتا ہے۔ انسان کے اپنے نفس کے علاوہ عبد اور معبود کے اس راز و نیاز میں کوئی حجاب بیچ میں نہیں آتا۔ یہ تو دکانداروں، پیروں فقیروں کی من گھڑت ہے کہ بیعت کے بغیر وہ خاص اسرار نہ بتائیں گے۔ وہ اسرار ہیں ہی کون سے جن کو وہ نہ بتائیں گے؟ جن اسرار کی ضرورت تھی ان کو تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گلیوں اور بازاروں میں گھوم پھر کر اور پہاڑوں اور ممبروں پر چڑھ کر علل اعلان بیان کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ دین میں کوئی راز ہیں نہ اسرار، البتہ اشرار ضرور ہیں جن کی بدولت لوگوں کو جال میں پھنسایا جاتا ہے۔ ایسے جعلی پیر اکثر جاہل ہوتے ہیں۔ یوں منجملہ اسرار کے 5 فن ہیں: کیمیا، لیمیا، ہیمیا،
सीमिया और रीमिया, इनमें किसी का ताल्लुक सोना बनाने से है, किसी का हब्से दम से है, किसी का रूह मुंतकिल करने का तसर्रुफ हासिल करने से। ये सब दुनियादार शोबदाबाजों, आमिलों और जोगियों के इस्तदराजी करतब हैं। दीन से इनका दूर का भी वास्ता नहीं और न तसव्वुफ के हकीकी जाहर ही से इनका कोई ताल्लुक है। अकली तौर पर तो मैंने नमाज की आसाइश, सहूलत और अफादियत को कुशादा दिली से तस्लीम कर लिया, लेकिन अमली तौर पर बड़ी हद तक महरूमी का शिकार रहा। नमाज का वक्त आते ही मेरे एसाब पर काहली, सुस्ती और कसलमंदी का ऐसा शदीद हमला होता था कि मैं मायूस होकर यह समझ बैठता था कि ऐसी नमाज का फ़ायदा ही क्या जो रग़बत और शौक़ से अदा न की जाए। लेकिन एक रोज़ कुरान करीम की तिलावत के दौरान सूरत-उन-निसा की आयत नंबर 142 ने अचानक मेरी आंखें खोल दी। इस आयत का तर्जुमा ये है, और जब नमाज को खड़े होते हैं तो बहुत ही काहली से खड़े होते हैं, सिर्फ आदमियों को दिखलाते हैं। कसल को रिया के साथ मशरूत करने से मेरे जहन ने यह सहारा पाया कि कसल से मुराद कसल एतकादी है, कसल तबई नहीं, यानी तबई कसल पर मुलामत नहीं, जिससे गालिबन कोई भी मुबर्रा नहीं है। मैंने अपने दिल को टटोला तो अपनी काहली और सुस्ती में ना तो एतकाद की कमजोरी पाई और ना रिया और नुमाइश ही का दखल महसूस किया। इसके अलावा पारा 17 में सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 1 भी मेरे लिए खिज़र राह साबित हुई। उन लोगों से उनका हिसाब नजदीक आ पहुंचा और ये गफलत में है, एराज किए हुए हैं। इससे मुझे ये तसल्ली हुई कि गफलत मजमूमा वो है जिसमें जानबूझकर एराज यानी टाल मटोल हो, खाली गफलत की मजम्मत नहीं, क्योंकि आदतन इससे कोई भी खाली नहीं। चुनाचे मैंने हिम्मत करके अपनी तमाम काहली, कसलमंदी और गफलत के बावजूद किसी हद तक नमाज अदा करने की पाबंदी इख्तियार कर ली। काफी अरसे तक नमाज गंडेदार ही पढ़ता रहा, लेकिन नीयत नेक रखी। इलाज के तौर पर दिल में ये अकीदा भी कायम रखा कि शुरू में अगर आमाल पर दवाम नहीं होता तो इस मजमुए पर ही दवाम कर लेना चाहिए कि कभी हो गया कभी नहीं हुआ। ये भी एक तरह का दवाम ही है, अगरचे नाकिस है। लेकिन इसके साथ ही एक और रुकावट भी रास्ते का पत्थर बनकर सामने आ खड़ी हुई। कभी नमाज में दिल लगता, कभी नहीं लगता, कभी जहन में सुकून होता है, कभी इंतशार, कभी वसावस का हुजूम होता है, कभी परेशान ख्यालियां हमलावर होती हैं। नमाज के दौरान दिल में यकसुई शाज़ो नादिर ही नसीब होती है। इससे दिल में ये खटक रहती थी कि ऐसी नाकिस नमाज का क्या फ़ायदा जो सिर्फ उठक बैठक पर मुश्तमिल हो। रफ्ता रफ्ता एक बात यह समझ में आई कि इमारत की तामीर के लिए इब्तदा में तो सिर्फ बुनियाद को मजबूत करने का एहतमाम किया जाता है, उसके खुशनुमा होने के पीछे नहीं पड़ते। उसमें रोड़े पत्थर वगैरह भी भर देते हैं और बाद में उस पर बड़े आलीशान महल और बंगले तामीर होते हैं। इसी तरह नाकिस अमल की मिसाल भी कामिल अमल की बुनियाद के मुतरादिफ है। बुनियाद की खूबसूरती और बदसूरती पर नजर न की जाए, जो कुछ जिस तरह भी हो सके करता रहे। जैसे नमाज गो नाकिस ही हो, मगर हो हुदूद में, वो हो जाती है। इसी पर अमल करने से नमाज कामिल का दरवाज़ा भी अपने वक्त पर खुलना शुरू हो जाता है। दूसरी बात मेरे दिल में ये घर कर गई कि मेरे जैसे नाकिसुल अमल इंसान को अगर नमाज कामिल पढ़ने वालों की नकल ही नसीब हो जाए तो ये भी बड़ी सआदत है। रऊसा के यहाँ नकल पर भी इनाम मिलता है, बल्कि बाज़ौक़ात ज़्यादा मिलता है। असली खरबूजा, तरबूज, आम, केले वगैरह ले जाओ तो बाजार के भाव की आम कीमत मिलेगी। अगर मट्टी या चीनी के बने हुए नकली ले जाओ तो ज़्यादा इनाम मिलता है। इसी तरह हमारी नमाज तो क्या, अगर नमाज की नकल ही होती रहे तो शायद किसी वक्त उस पर भी इनाम वारिद हो जाए। नमाज के दौरान वसाविस और परेशान ख्यालियों के बारे में उनके इख्तियारी और गैर इख्तियारी होने का फ़र्क ज़रूर महसूस और मालूम करते रहना चाहिए। जो वसवसे और ख्यालात इंसान अपने दिल में खुद लाता है, उन्हें रोकना उसके अपने इख्तियार में है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करना उसका अपना फ़र्ज है। इस इख्तियार को इस्तेमाल में लाने का आसान तरीक़ा यह है कि अपनी तवज्जो नमाज के अल्फाज के मानी की तरफ फेर दे या अपना दिल खाना काबा की जानिब मरकूज कर ले। दिल में बैक वक्त दो ख्यालात समाने की गुंजाइश नहीं होती, इसलिए जो ही दिल नमाज के मानी या खाना काबा की जानिब मुतवज्जे होगा, उसी वक्त वसवसे को वहां से देस निकाला मिल जाएगा। 21वें पारे में सूरतुल अहज़ाब की आयत नंबर 4 में इरशाद इलाही है, अल्लाह ताला ने किसी शख्स के सीने में दो दिल नहीं बनाए। इसमें इस बात की असल है कि दिल एक आन में दो तरफ मुतवज्जे नहीं होता। इसी उसूल की बुनियाद पर इख्तियारी वसवसों का मुंदरजा बाला इलाज तजवीज़ किया गया है। इसी से उस शख्स का झूठ भी साबित होता है जो तस्बीह भी फेरता है और बातें भी करता रहता है।
اس سے وہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ عین باتیں کرنے میں بھی وہ ذکر الہی میں مشغول ہے۔ نام نہاد مدعیوں کا یہ دعویٰ سراسر غلط اور باطل ہے۔ اس کے برعکس جو وساوس اور انتشارات غیر اختیاری طور پر پیدا ہوں ان کی جانب نہ التفات کرے نہ توجہ دے، بلکہ انہیں نظر انداز کر کے ایسے گزر جانے دے جیسے چھلنی سے پانی گزر جاتا ہے۔ وسوسے سے قلب کو خالی کرنے کی طرف متوجہ ہونا یہ خود ایک وسوسہ بن جاتا ہے۔ وسوسے کی طرف متوجہ ہونا تو اپنے قصد سے ہے، گو دفع کا ہی قصد ہو مگر توجہ تو بقصد اور اختیاری ہوئی، اس لیے دلدل کی طرح اس میں اور زیادہ دھسنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے۔ اس کی مثال بجلی کے تار کی سی ہے کہ اگر دفع کی نیت سے بھی ہاتھ لگایا جائے تب بھی وہ لپٹے گا۔ نماز کے دوران دل میں غیر اختیاری وساوس آنے کی وجہ سے مایوسی یا پریشانی کا شکار ہونے کی بالکل کوئی ضرورت نہیں۔ دراصل انسان کا قلب تو ایک سپر ہائی وے کی مانند ہے، اس پر بادشاہی سواریاں بھی گزرتی ہیں، امیر کبیر بھی چلتے ہیں، غریب اور فقیر بھی گزرتے ہیں، خوبصورتوں اور بدشکلوں کی بھی یہی گزرگاہ ہے۔ نیکوکاروں، پارساؤں اور دینداروں کے علاوہ کافروں، مشرکوں، مجرموں اور گنہگاروں کے لیے بھی یہ شاہراہ عام ہے۔ عافیت اسی میں ہے کہ اس شاہراہ پر جیسا ٹریفک بھی خود بخود آئے اسے خاموشی سے گزر جانے دیا جائے۔ اگر اس ٹریفک کی طرف متوجہ ہو کر اسے بند کرنے یا اس کا رخ موڑنے کی کوشش کی گئی تو دل کی سڑک پر خود اپنا پہیہ جام ہونے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ اس راستے کا ٹریفک سگنل صرف سبز بتی پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں سرخ بتی کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ نماز کے اوقات کے علاوہ دوسرے اوقات میں بھی زندگی کا اصل راز یہ ہے کہ دنیا کو قلب سے نکالو، گو ہاتھ میں بقدر ضرورت موجود رہے۔ دنیا کا ہاتھ میں ہونا مضر نہیں، دل میں سمانا مضر ہے۔ قلب تو بس حق تعالی ہی کے رہنے کی جگہ ہے۔ قلب کو صاف رکھنا چاہیے، نامعلوم کس وقت نور حق اور رحمت الہی قلب پر جلوہ گر ہو جائے۔ اس کا خاص اہتمام رکھو کہ قلب فضولیات سے خالی رہے، جس طرح فقیر اپنے برتن کو خالی رکھتا ہے کہ نامعلوم کس وقت کسی سخی کی نظر عنایت ہو جائے، ایسے ہی قلب کو خالی رکھو، نامعلوم کس وقت رحمت کی نظر ہو جائے۔ قلب کو دنیا کی فضولیات سے خالی رکھا جائے تو اس میں فروتنی، عجز اور انکسار کے شگوفے کھلتے ہیں۔ ان شگوفوں کی خوشبو عجب اور کبر کی بدبو نکال باہر کرتی ہے۔ عجب میں انسان دوسرے کو تو حقیر نہیں سمجھتا لیکن اپنے آپ کو عظیم سمجھتا ہے، کبر میں دوسرے کو بھی حقیر سمجھتا ہے۔ یہ رذائل قلب کی صفائی کو گندگی سے آلودہ کر دیتے ہیں۔ اس غلاظت سے نجات حاصل کر کے اگر قلب کو عجز و انکسار کی پستی میں بچھا دیا جائے تو اس کا رخ پاکیزگی کے پرنالے کی جانب مڑ جاتا ہے، کیونکہ قاعدہ ہے کہ ہر کجا پستیست آبن جا رود، ہر کجا مشکل جواب آن جان رود، ہر کجا درد دوا آن جان رود، ہر کجا رنج شفا آن جان رود۔ یعنی پانی نشیب میں ہی جاتا ہے، جہاں کوئی مشکل ہوتی ہے اسی کے حل کے لیے جواب ملتا ہے، جہاں درد ہو وہاں دوا کام آتی ہے، جہاں کوئی مرض ہو اسی سے شفا نصیب ہوتی ہے۔ کہہ دینے کی حد تک تو یہ ایک معمولی سی چھوٹی سی بات ہے کہ قلب کو فضولیات سے خالی رکھنا چاہیے، لیکن اس پر عمل کرنا جوئے شیر لانے سے کم نہیں۔ قدم قدم پر بار بار ناکامی، مایوسی اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن میرا تجربہ ہے کہ اگر ثابت قدمی کے ساتھ انسان اس کوشش میں لگا رہے تو رفتہ رفتہ اس کا نخل تمنا ضرور سرسبز ہونے لگتا ہے۔ اگر اس کی خواہش کے مطابق اس کوشش کا نتیجہ خاطر خواہ نکلتا ہوا نہ بھی محسوس ہو، پھر بھی اس لگے رہنے میں ہی لگے رہنا چاہیے۔ اس سعی اور کاوش میں اس مقولے کو پیش نظر رکھنا تقویت دیتا ہے، یا بم اورا یا نیابم جستجوئے می کنم، حاصل آید یا نیاید آرزوئے می کنم، یعنی اس کو پاؤں نہ پاؤں اس کی طلب میں لگا رہوں گا، وہ ملے یا نہ ملے اس کے ملنے کی آرزو برابر کرتا رہوں گا۔ برسوں کی ریاضت، مجاہدے اور کوشش کے بعد اگر یہی احساس حاوی رہے کہ مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا تو حقیقت اس کو سب کچھ حاصل ہو گیا، لیکن جو ہی کسی کے ذہن میں یہ خیال ابھرا کہ اب میرا قلب عاجزی اور انکساری کا مسکن بن گیا ہے تو خطرہ ہے کہ شاید وہ پہلے سے بھی زیادہ کبر عظیم میں مبتلا ہو گیا ہے۔ اس دو دھاری تلوار سے بچ بچ کر چلنے ہی میں کامیابی کا اصل راز ہے۔ نماز پڑھنے میں کسل مندی، بے رغبتی اور وساوس کے بعد اگلی دشواری خشوع کا مسئلہ تھا۔ قرآن پاک کی سورۃ البقرہ کی آیات نمبر 45 اور 46 میں
खुशू का जिक्र इन अल्फाज में आया है। और मदद लो सब्र और नमाज से, और बेशक नमाज दुश्वार जरूर है, लेकिन जिनके कल्ब में खुशू हो उन पर कुछ भी दुश्वार नहीं। खाशीन वो लोग हैं जो ख्याल रखते हैं इसका कि वो बेशक मिलने वाले हैं अपने रब से, और इस बात का भी ख्याल रखते हैं कि वो अपने रब की तरफ एक दिन जाने वाले हैं। इसके अलावा सूरतुल बकरा की आयत नंबर 238 में ये हिदायत भी है, और नमाज में खड़े हुआ करो अल्लाह के सामने आजिज बने हुए। अगरचे इन आयात में अल्लाह ताला ने हुसूल खुशू का ऐसा खुशगवार तरीका बता दिया है जिसे अख्तियार करने से इबादत में काफ़ी सहूलत पैदा हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद अमली सतह पर यह सवाल मुझे काफ़ी अरसे तक परेशान करता रहा कि नमाज में खुशू कैसे हासिल हो। इसकी वजह मेरे एतकाद की कमज़ोरी नहीं बल्कि मेरी इस्तेदाद की कमी थी। खुशू का मकसद सुकून क़ल्ब है। क़ल्ब में सुकून उसी वक्त होता है जब उसमें अफकार या वसावस हरकत न करें। दिल में अफकार और वसावस की हरकत को रोकना बड़ी हद तक एक इख्तियारी अम्र है। इस इख्तियार को इस्तेमाल करने का तरीका यह है कि एक महमूद शय की तरफ मुतवज्जे हो जाए। इससे दूसरी गैर महमूदा हरकत खुद ब खुद बंद हो जाएंगी, इससे यकसुई हो जाती है। मसलन ये तसव्वुर कर ले कि खाना काबा सामने है। अगर नमाज के अल्फाज की तरफ तवज्जो करना आसान हो तो ये कर ले, या मानी की तरफ तवज्जो करे, या अगर हक़ ताला की ज़ात की जानिब तवज्जो हो सके तो ये सबसे आला है। तवज्जो को इस तरह अदल बदल करने में ज़्यादा खोद कुरेद ना करे, मोतदिल तवज्जो काफ़ी है। अगर इस दर्जे के साथ दूसरे वसावस और ख़यालात भी आते रहें तो मुज़िर नहीं, क्योंकि वो गैर इख्तियारी हैं। इसकी एक ऐसी मिसाल है कि जैसे आंख से किसी किताब में किसी ख़ास लफ्ज़ को क़सदन देखें तो उसके साथ उसके आसपास के कई दूसरे अल्फाज पर भी ज़रूर नज़र पड़ जाती है, मगर चूंकि ये नज़र क़सदन नहीं, इसलिए यही कहेंगे कि फ़लाँ ख़ास लफ्ज़ देखा। दूसरे अल्फाज को खुद नहीं देखा बल्कि नज़र आ गए। जिस तरह ये इंतशार शुआए बसर में होता है, इसी तरह बसीरत में भी होता है। चुनाचे इरादा तो एक ख़ास चीज़ का होता है, मगर बिला इरादा दूसरी चीज़ों पर भी निगाह बसीरत जा पड़ती है। इसमें कोई हरज नहीं, क्योंकि इससे खुशू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। हम जैसे आमियों के लिए इतना ही काफ़ी है। ख़वास के मेयार अलग हों तो दूसरी बात है, हमारा उनका क्या मुकाबला। ये बाज़ इब्तदाई मराहिल हैं जो बसा औक़ात बड़े कठिन महसूस होते हैं, लेकिन आसानी इसी में है कि अगर अमल के आला दर्जे पर कुदरत ना हो सके तो उसके अदना दर्जे पर ही अमल कर ले। आला के कादिर होने के इंतज़ार में न रहे, क्योंकि ख़तरा है कि तमाम उम्र इसी इंतज़ार में गुजर जाए और अदना से भी महरूम रहे। अल्लाह का नाम आला तरीक़े पर लिया जाए या अदना तौर पर, अपना असर ज़रूर रखता है। दुनिया में बाज़ अशिया ऐसी हैं कि उनका नाम लेने से ही मुंह में पानी भर आता है। फिर ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला का नाम लिया जाए और उसमें असर ना हो। खुद खाली नाम में भी बरकत है, खा पूरी तवज्जो से लिया जाए या कम तवज्जो से। नमाज में काहली और कसलमंदी, बेज़ौक़ी और बेरग़बती, वसावस और परेशान ख्याली और खुशू खुजू के इब्तदाई मराहिल किसी हद तक तय कर लेने के बाद इसका असली जाहर रसूख में मुज़मिर है। दुनियावी मामलात में तो असर और रसूख का मकसद कोशिश की बजाय सिफारिश के ज़रिए अपना काम निकालना होता है, लेकिन दीन में इस इस्तिलाह का मतलब कुछ और है। नमाज का मकसद क़ल्ब की तवज्जो को अल्लाह की जानिब रासिख़ करना है। अगर मुस्तकिल कोशिश और मुजाहिदों के ज़रिए ये नौबत आ जाए कि रफ्ता रफ्ता नमाज बतकल्लुफ़ पढ़ने की आदत पड़ गई है, तो समझ लेना चाहिए कि अब अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक किसी न किसी दर्जे में रसूख हासिल हो गया है। रसूख हासिल करने के लिए अपने बहुत से तबई मेलानात और रुझानात के खिलाफ मुजाहिदा करना लाजमी है। मसलन कागज़ को लपेट कर मरोड़ दें तो उसमें खम पड़ जाता है, सीधा करना चाहें तो उसका बराक्स करें, यानी उसको उल्टा मरोड़ें। दूसरी तरफ मरोड़े बगैर सीधा नहीं होता। यही मिसाल इंसान की तबीयत की है। काम में लगना चाहिए, ये देखने की ज़रूरत नहीं कि कैफियत भी हैं या नहीं, हुजूज़ व लज़ाइज़ भी हैं या नहीं, और ना ये जांचने की ज़रूरत है कि रसूख की जानिब तरक्की हुई या नहीं। अगर एक बच्चा हमारी नज़रों के सामने नश्व नुमा पा रहा हो तो हमें लम्हा ब लम्हा या रोज़ बरोज़ हफ्ता ब हफ्ता या माह ब माह हरगिज़ ये अंदाज़ा नहीं होता कि वो जिस्मानी तौर पर कितना बढ़ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि उसकी बालिदगी रुकी हुई है, बल्कि इसका मतलब सिर्फ यह है कि हर रोज़ तो हमें इसका कुछ एहसास नहीं होता, लेकिन एक ख़ास वक्त गुजरने के बाद बच्चे का बढ़ा हुआ कद काट साफ तौर पर हमारी निगाहों के सामने आ जाता है। यही हाल रसूख का है।
روز کے روز تو ہمیں اس کی ترقی یا تنزل کا کچھ علم نہ تو ہوتا ہے اور نہ ہی ہو سکتا ہے، لیکن رفتہ رفتہ جب اپنی طبعی اور نفسانی اور نفسیاتی رکاوٹوں کے باوجود نماز کا فریضہ روزمرہ کے بندے بندھائے معمول کے مطابق ادا ہونا شروع ہو جائے تو گمان کر لینا چاہیے کہ اگر ہم رسوخ کی شہر پناہ میں نہیں تو کم از کم اس کے پھاٹک پر ضرور کھڑے ہیں۔ لیکن یہاں پر بھی نماز میں کسی خاص وجدانی کیفیت یا استغراقی لطف و سرور کی تلاش میں سرگردہ نہ ہو۔ نماز صحیح طور پر ادا کرنا فرض ہے، اس سے لطف اٹھانا یا حظ اٹھانا فرض نہیں۔ نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، لطف و سرور کا مزہ اٹھانے کے لیے نہیں۔ عارفین نے تو عبادت کی لذت کے قصد سے بھی پناہ مانگی ہے۔ اگر ساری عمر گزر جائے اور کوئی لذت ان کو نہ آئے، وہ اس پر بھی خوش رہتے ہیں۔ رسوخ کا حصول ایک اختیاری امر ہے جو انسان کے اپنے ارادے سے ہوتا ہے۔ شروع ہی میں اس ارادے کی نیت کر لینا کافی ہے۔ جب تک اس ارادے کے برعکس یا برخلاف کوئی عمل سرزد نہ ہو، وہ آخر تک لازماً قائم اور برقرار رہتا ہے۔ مثلاً فرض کیجئے کہ کوئی شخص لائبریری جانے کے لیے نکلا، تو کیا وہ ہر قدم پر لائبریری کی جانب چلنے کا ارادہ کرے گا؟ ہرگز نہیں، بس ایک ہی مرتبہ کا ارادہ کافی ہوتا ہے۔ اس کے اثر سے لائبریری کی طرف برابر قدم اٹھتا رہے گا۔ اب وہ چل بھی رہا ہے اور کسی سے بات بھی کر رہا ہے یا کتاب یا اخبار بھی دیکھ رہا ہے، اس وقت چلنے کی طرف تو اس کا مطلق دھیان نہیں ہوتا، لیکن قدم لائبریری کی طرف اٹھاتا جاتا ہے۔ اسی طرح جب کوشش اور مجاہدے سے عبادت کے ساتھ کسی قدر لگن اور لگاؤ پیدا ہو جاتا ہے تو طبعی طور پر افعال صالحہ صادر ہونے لگتے ہیں۔ زیادہ اہتمام اور مشقت کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ اگر عبادت یا نماز کا مجاہدہ کسی دنیاوی غرض سے نہ کیا جائے بلکہ اس ارادے سے کیا جائے کہ بے تکلف افعال صالحہ کا صدور ہونے لگے، تو وہی مشقت ہر فعل کی معاون و مددگار ہو جائے گی اور رسوخ کامل کا راستہ واہ ہو جائے گا۔ یہی استقامت سب سے بڑی کرامت ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اور رضا کا سایہ ہر وقت چھایا رہتا ہے۔ ایسے لوگ مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، یعنی ان کی اکثر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ان کا ارادہ بھی دعا بن جاتا ہے، ان کی خواہش بھی دعا ہوتی ہے۔ چونکہ ان کی اپنی خواہشات کا دائرہ سمٹا کر صفر کے برابر ہو گیا ہوتا ہے، اس لیے ان کی دعائیں، ان کے ارادے اور ان کی خواہشیں زیادہ تر دوسروں کے لیے ہوتی ہیں جن پر قبولیت کا فضل وارد ہوتا ہے۔ اپنی ذات کے لیے ان کی صرف ایک ہی دعا اور خواہش ہوتی ہے، وہ حسن خاتمہ کی ہوتی ہے۔ یہ سارا معجزہ روٹین اور صرف روٹین کی برکت سے رونما ہوتا ہے۔ عرف عام میں تو روٹین کا لفظ کسی قدر غیر ترقی یافتہ، سادہ، انگھڑ، جامد اور کسی قدر غیر مہذب معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ مثلا تخلیقی اپج سے آری انسان کو جو کولو کے بیل کی طرح ایک ہی دائرے میں چکر کاٹتا رہے، مذاقاً روٹین کا آدمی سمجھا جاتا ہے۔ روز بروز ایک ہی طرح کی مشقت بار بار دہرانے کو روٹین کا نام دے کر مسترد کر دیا جاتا ہے۔ جس عمل میں رنگ برنگی، گوناگونی اور بوقلمونی کی چاشنی نہ ہو، اسے بھی روٹین کے کھاتے میں ڈال کر حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ لیکن باطن کی دنیا میں دین کا شیش محل فقط روٹین کی بنیاد پر تعمیر ہو سکتا ہے۔ ہر روز مقررہ اوقات میں مقررہ رکعتوں والی نمازیں بلا ناغہ پڑھنا روٹین نہیں تو اور کیا ہے؟ ہر نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا اور رکوع و سجود میں وہی کلمات بار بار دہرانا اس سے بڑی روٹین ہے۔ نماز کے علاوہ جو افراد ذکر، شغل اور مراقبے کے میدان میں بھی قدم رکھنا چاہتے ہیں، ان کی روٹین کی بھی نہ کوئی حد ہے نہ انتہا۔ اسماء الہی میں سے ایک ہی اسم یا نفی اثبات میں کلمہ طیبہ یا دیگر کلمات کو سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں بار دہرانا اور اس ذکر، شغل یا مراقبے کو حد الوسع ایک ہی مقررہ اوقات میں ایک ہی مقام پر بیٹھ کر پابندی سے نبھانا روٹین کا ایسا درجہ ہے جہاں پر اس کا وجود محض تکراری نہیں رہتا بلکہ تخلیقی رنگ اختیار کر لیتا ہے۔ ذکر و شغل اور مراقبے میں ہر روز ایک ہی مقام اور ایک ہی وقت متعین کرنے میں ایک نہایت باریک، لطیف اور نازک رمز پوشیدہ ہے۔ مثال کے طور پر ایک تالاب ہے جس میں بہت سی مچھلیوں کا بسیرا ہے۔ اگر کوئی شخص ہر روز ایک ہی مقررہ وقت پر تالاب کے ایک خاص کونے پر کھڑا ہو کر مچھلیوں کی کوئی پسندیدہ خوراک ڈالتا رہے تو رفتہ رفتہ تالاب کی تمام مچھلیاں اس مخصوص وقت اور مقام پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گی۔ بعض اوقات تو وہ وقت سے پہلے ہی اس خاص کونے میں جمع ہو کر اپنی پسندیدہ خوراک کے انتظار میں منڈلانا شروع کر دیں گی۔ لیکن اگر کسی روز وہ شخص کسی دوسرے وقت پر آ کر اسی تالاب کے کسی دوسرے کونے میں وہی خوراک ڈالے تو چند مچھلیاں تو ضرور آ جائیں گی،
لیکن باقی سب محروم رہیں گی۔ اسی طرح اگر ہر روز وقت اور مقام عدلتے بدلتے رہیں تو بھی یہی ادھوری کیفیت رہے گی۔ تالاب کی مچھلیوں کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں اپنی طرف کھینچنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ ان کی دل پسند اشیاء کو ہر روز ایک خاص مقررہ وقت اور مقام پر ڈالتے رہیں۔ اسی طرح ذکر، شغل اور مراقبے کے دوران بھی ایک ہی خاص جگہ اور وقت مقرر کرنے سے فضائے بسیط میں پھیلے ہوئے بے شمار رحمانی اور ملکوتی اثرات کو اپنی جانب منعطف کرنے میں بڑی سہولت ملتی ہے۔ البتہ اس مثال کا اطلاق نماز پر نہیں ہوتا۔ نماز کی فضیلت باجماعت ادا کرنے میں ہے۔ اس اجتماعی عبادت میں اوقات کا تعین تو لازمی ہے، لیکن مسجد میں اپنے لیے ہمیشہ ایک ہی جگہ پر قابض رہنے کی کوشش کرنا نامناسب اور غیر واجب ہے۔ نماز میں رسوخ کے بعد اگلی منزل اللہ کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی ہے۔ نسبت ایک لگاؤ اور تعلق کا نام ہے جو دونوں طرف سے ہوتا ہے، بندے کو خدا سے اور خدا کو بندے سے۔ اسے نسبت باطنی کہتے ہیں۔ رسوخ میں جس قدر قوت اور توانائی بڑھے گی، نسبت میں اسی رفتار سے استحکام اور لطافت کو فروغ حاصل ہوگا۔ باطنی نسبت معرفت الہی کا دریچہ ہے۔ حقیقی نسبت کی پہچان یہ ہے کہ حاصل ہونے کے بعد پھر زائل نہیں ہوتی، جیسے پھل پک کر کچا نہیں ہوتا یا انسان بالغ ہو کر نابالغ نہیں ہو سکتا۔ قرآن حکیم کی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256 میں ارشاد ہے، جو شخص شیطان سے بد اعتقاد ہو اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ خوش اعتقاد ہو تو اس نے بڑا مضبوط حلقہ تھام لیا جس کو کسی طرح کی شکستگی نہیں۔ اس میں صاف دلیل ہے اس بات پہ کہ نسبت مع اللہ حصول کے بعد منقطع اور شکستہ نہیں ہوتی۔ نسبت کا تعلق اگرچہ باطن سے ہے، لیکن باطن خلا میں پرورش نہیں پاتا، بلکہ انسان کے ظاہر کی چار دیواری میں قید ہوتا ہے۔ انسان کا ظاہر اور باطن ایک ہی گاڑی کے دو پہیے ہیں۔ اگر دونوں پہیوں کی جسامت، ناپ، سائز، گلائی اور صفائی برابر اور یکساں نہ ہوگی تو گاڑی اصل منزل مقصود پر ہرگز نہ پہنچ پائے گی۔ اصل منزل مقصود حق تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، جس کا ذریعہ شریعت کے احکام کی پابندی ہے۔ ان احکام میں بعض ظاہر کے متعلق ہیں، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، لین دین، شہادت، وصیت، وراثت اور دیگر جملہ حقوق العباد، اور بعض باطن کے متعلق ہیں، جیسے حب الہی، حب رسول، خوف خدا، یاد خدا، تقوی اور توکل کو اپنانا، اور تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کے علاوہ کبر، عجب، شک، منافقت، ریا، مکر، فریب، جھوٹ اور غیبت جیسے بے شمار مہین مہین رذائل سے نجات پانا ہے۔ سورۃ الانعام کی آیت نمبر 120 میں ارشاد ہے، اور تم ظاہری گناہ کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ کو بھی چھوڑ دو۔ اپنے ظاہر اور باطن کو شریعت کی راہ پر توازن اور اعتدال سے چلانے ہی سے ابدیت کا سفر طے ہوتا ہے۔ اگر ابدیت میسر ہو جائے تو ولایت، اوتادیت، ابدالیت، قطبیت، غوثیت وغیرہ سب اس پر قربان ہیں۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ یہ تصوف کے مسائل ہیں۔ دراصل یہ تصوف کے نہیں بلکہ شریعت کے مسائل ہیں۔ دین کی اصلی شاہراہ شریعت ہے۔ تصوف کے سارے سلسلے چھوٹی چھوٹی پگڈنڈیاں ہیں جو اپنے اپنے طریق سے انجام کار شریعت کی شاہراہ سے جا کر مل جاتی ہیں۔ ان پگڈنڈیوں کی اپنی کوئی الگ منزل مقصود نہیں، ان سب کی مشترکہ اور واحد منزل مقصود شاہراہ شریعت تک پہنچانا ہے۔ اس شاہراہ پر مزید سفر طے کرنے سے وہ راہ سلوک طے ہوتی ہے جس کا مقصد نسبت باطنی، نسبت مع اللہ، معرفت الہی اور رضا الہی کا حصول ہے۔ کچھ لوگ ہمت مردانہ رکھتے ہیں اور خود بخود راہ شریعت پر گامزن ہو کر زندگی کا سفر بغیر کسی تکان، ہیجان اور پریشانی کے پورا کر لیتے ہیں۔ ان کی خوش قسمتی قابل رشک ہے اور میں انہیں دلی عزت و احترام سے سلام کرتا ہوں۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جن کے قدم شریعت کی راہ پر رواں ہونے سے ہچکچاتے اور ڈگمگاتے ہیں، جس طرح بچے اسکول میں داخل ہونے کے بعد پڑھنے سے گھبراتے اور کتراتے ہیں۔ ان کے علاج کے لیے تعلیمی ماہرین نے کنڈرگارٹن اور مونٹیسوری اسکول ایجاد کیے، جن میں بچوں کو کھیل کود اور کھلونوں وغیرہ سے بہلا پھسلا کر پڑھنے لکھنے سے مانوس کیا جاتا ہے۔ یہ صرف چھوٹی جماعتوں کے اسکول ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ بچوں کا رجحان لکھنے پڑھنے کی طرف مائل کر کے وہ انہیں معاشرے کے عام تعلیمی نظام میں شامل کر دیں۔ تصوف کے سلسلے بھی ایک طرح کے کنڈرگارٹن اور مونٹیسری اسکولوں کے مانند ہیں، جو شریعت سے بھٹکے ہوئے بندوں کو طرح طرح کے اذکار، اشغال اور مراقبات کے انوار و آثار و تجلیات و برکات سے چکا چاند کر کے
انہیں شاہراہ شریعت پر خوشدلی سے گامزن ہونے کے قابل بنا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ تصوف کا اور کوئی مقصود نہیں۔ ابتدا میں میرا اپنا شمار بھی ان تن آسانوں میں ہوتا تھا جو شریعت کے نظم و ضبط کی بندشوں سے بری طرح گھبراتے تھے۔ اس زمانے میں اردو ادب میں آزاد نظم کا اسلوب نیا نیا وارد ہوا تھا۔ اپنی کوتاہ اندیشی اور حماقت سے کچھ عرصے تک میں اس خام خیالی میں مبتلا رہا کہ جس طرح قافیہ اور ردیف کے بغیر چھوٹے بڑے مصروں میں بحر، وزن اور عروض کی ظاہری ناہمواریوں کے باوجود ایک نظم شاعری کے فن میں شامل سمجھی جاتی ہے، اسی طرح فقط نماز اور روزہ نبھا کر اور شریعت کی باقی تمام بندشوں سے آزادی اختیار کر کے مجھے ایک اچھا مسلمان تسلیم کیے جانے کا حق بھی حاصل ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ ان دنوں ابھی نثری نظم کا چرچا شروع نہ ہوا تھا، ورنہ شاید میں نماز اور روزے کی شرط بھی اڑا دیتا۔ لیکن ایک بار میری خوش قسمتی آڑے آئی۔ اتفاق سے حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف عوارف المعارف کہیں سے میرے ہاتھ آ گئی۔ بے حد دقیق کتاب تھی، میں نے اسے کئی بار پڑھا لیکن کچھ پلے نہ پڑا، لیکن اتنا علم ضرور ہوا کہ میری سوچ کے ظلمت کدے میں ایک نیا روشن دان کھل گیا۔ اس کے بعد میں نے حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ تک درجنوں ایسی کتابیں کھنگال ڈالیں جو ان بزرگان شریعت و طریقت کی اپنی تصانیف تھیں یا دوسروں نے ان کے حالات یا ملفوظات یا تعلیمات قلم بند کر رکھے تھے۔ اس علمی ذخیرے نے مجھے طریقت کے چاروں بڑے سلسلوں اور ان کے علاوہ کئی چھوٹے چھوٹے ضمنی سلسلوں کے بارے میں کافی آگاہی بخشی، لیکن ساتھ ہی ایک الجھن بھی میرے دل میں پیدا ہو گئی۔ یہ الجھن تلاش مرشد یا تلاش شیخ کے بارے میں تھی۔ طریقت کے سارے سلسلوں میں ایک بات مشترک تھی، وہ یہ کہ اس راستے پر قدم اٹھانے سے پہلے کسی مرشد کو اپنانا، کسی مرشد کو اپنا رہنما بنانا لازمی ہے۔ مجھے یقین تھا کہ میرے آس پاس اور ارد گرد بہت سے ایسے بزرگان دین اور پیر طریقت موجود ہوں گے جنہیں میرا مرشد بننے کا حق حاصل تھا، لیکن مرید کے طور پر اپنے شیخ کے سامنے بلا سوال جواب مکمل ذہنی اطاعت قبول کرنے کی جو شرط لازم تھی اسے نبھانا میرے بس کا روگ نہ تھا۔ اس لیے میں نے تلاش شیخ کے لیے کوئی خاص کوشش نہ کی، بلکہ اپنی نگاہ سلسلہ اویسیہ پر رکھی، جس کے بارے میں بہت سے بزرگان سلف کی تصنیفات میں چھوٹے چھوٹے اشارے ملتے تھے، لیکن یہ کہیں درج نہ تھا کہ اس سلسلے میں قدم رکھنے کے لیے کون سا دروازہ کھٹکھٹایا جاتا ہے، اور نہ یہ معلوم تھا کہ اس میں داخل ہونے کے کیا کیا قواعد و ضوابط اور آداب ہیں۔ لیکن ایک بار یوں ہی بیٹھے بٹھائے خوش قسمتی کی لاٹری میرے نام نکل آئی۔ ایک بار میں کسی دور دراز علاقے میں گیا ہوا تھا، وہاں پر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوسیدہ سی مسجد تھی۔ میں جمعے کی نماز پڑھنے اس مسجد میں گیا تو ایک نیم خواندہ سے مولوی صاحب اردو میں بے حد طویل خطبہ دے رہے تھے۔ ان کا خطبہ گزرے ہوئے زمانوں کی عجیب و غریب داستانوں سے اٹا اٹ بھرا ہوا تھا۔ کسی کہانی پر ہنسنے کو جی چاہتا تھا، کسی پر حیرت ہوتی تھی، لیکن انہوں نے ایک داستان کچھ ایسے انداز سے سنائی کہ تھوڑی سی رقت طاری کر کے وہ سیدھی میرے دل میں اتر گئی۔ یہ قصہ ایک باپ اور بیٹی کی باہمی محبت و احترام کا تھا۔ باپ حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تھے اور بیٹی حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی۔ مولوی صاحب بتا رہے تھے کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنے صحابہ کرام کی کوئی درخواست یا فرمائش منظور نہ فرماتے تھے تو بڑے بڑے برگزیدہ صحابہ کرام بی بی فاطمہ کی خدمت میں حاضر ہو کر ان کی منت کرتے تھے کہ وہ ان کی درخواست حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے جائیں اور اسے منظور کروا لائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دل میں بیٹی کا اتنا پیار اور احترام تھا کہ اکثر اوقات جب بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا ایسی کوئی درخواست یا فرمائش لے کر حاضر خدمت ہوتی تھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوش دلی سے اسے منظور فرما لیتے تھے۔ اس کہانی کو قبول کرنے کے لیے میرا دل بے اختیار آمادہ ہو گیا۔ جمعے کی نماز کے بعد میں اسی بوسیدہ سی مسجد میں بیٹھ کر نوافل پڑھتا رہا۔ کچھ نفل میں نے حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک کو ایصال ثواب کی نیت سے پڑھے۔ پھر میں نے پوری یکسوئی سے گڑ گڑا کر یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نہیں جانتا کہ یہ داستان صحیح ہے یا غلط، لیکن میرا دل گواہی دیتا ہے کہ تیرے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں اپنی بیٹی خاتون جنت کے لیے اس سے بھی زیادہ محبت اور عزت کا جذبہ موجزن ہوگا۔ اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح طیبہ کو اجازت مرحمت فرمائیں کہ وہ میری ایک درخواست اپنے والد گرامی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں پیش کر کے منظور کروا لیں۔ درخواست یہ ہے کہ میں اللہ کی راہ کا متلاشی ہوں، سیدھے سادے مروجہ راستوں پر چلنے کی سکت نہیں رکھتا۔ اگر سلسلہ اویسیہ واقعی افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے تو اللہ کی اجازت سے مجھے اس سلسلے سے استفادہ کرنے کی ترکیب اور توفیق عطا فرمائی جائے۔ اس بات کا میں نے اپنے گھر میں یا باہر کسی سے ذکر تک نہ کیا۔ 6-7 ہفتے گزر گئے اور میں اس واقعے کو بھول بھال گیا۔ پھر اچانک 7 سمندر پار کی میری ایک جرمن بھابھی کا ایک عجیب خط موصول ہوا۔ وہ مشرف با اسلام ہو چکی تھیں اور نہایت اعلیٰ درجے کی پابند صوم و صلات خاتون تھیں۔ انہوں نے لکھا تھا: The other night I had the good fortune to see Fatima, daughter of the Holy Prophet, peace be upon him, in my dream. She talked to me most graciously and said, "Tell your brother-in-law Qudratullah Shahab that I have submitted his request to my exalted father, who has very kindly accepted it." اگلی رات میں نے خوش قسمتی سے فاطمہ رضی اللہ عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ انہوں نے میرے ساتھ نہایت تواضع اور شفقت سے باتیں کی اور فرمایا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو بتا دو کہ میں نے اس کی درخواست اپنے برگزیدہ والد گرامی کی خدمت میں پیش کر دی تھی۔ انہوں نے ازراہ نوازش اسے منظور فرما لیا ہے۔ یہ خط پڑھتے ہی میرے ہوش و حواس پر خوشی اور حیرت کی دیوانگی سی طاری ہو گئی۔ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے بلکہ ہوا میں چل رہے ہیں۔ یہ تصور کہ اس برگزیدہ محفل میں ان باپ بیٹی کے درمیان میرا ذکر ہوا میرے روئیں روئیں پر ایک تیز و تند نشے کی طرح چھا جاتا تھا۔ کیسا عظیم باپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور کیسی عظیم بیٹی۔ 2-3 دن میں اپنے کمرے میں بند ہو کر دیوانوں کی طرح اس مصرے کی مجسم صورت بنا بیٹھا رہا: مجھ سے بہتر ذکر میرا ہے کہ اس محفل میں ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصے تک مجھے خواب میں طرح طرح کی بزرگ صورت ہستیاں نظر آتی رہیں، جن کو نہ تو میں پہچانتا تھا، نہ ان کی باتیں سمجھ میں آتی تھیں، اور نہ ان کے ساتھ میرا دل ہی بھیگتا تھا۔ پھر ایک خواب میں مجھے ایک نہایت دل نواز اور صاحب جمال بزرگ نظر آئے جو احرام پہنے ایک عجیب سرور اور مستی کے عالم میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے۔ میرا دل بے اختیار ان کے قدموں میں بچھ گیا۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے میری جانب آئے اور مطاف سے باہر حتیم کی جانب ایک جگہ مجھے اپنے پاس بٹھا لیا اور بولے: میرا نام قطب الدین بختیار کاکی ہے۔ تم اس راہ کے آدمی تو نہیں ہو، لیکن جس دربار گوہربار سے تمہیں منظوری حاصل ہوئی ہے اس کے سامنے ہم سب کا سر تسلیم خم ہے۔ قطب الدین بختیار رحمت اللہ علیہ کاکی صاحب نے ایک پیالہ ہمارے درمیان رکھا جس میں کھانے یا پینے کی کوئی چیز پڑی تھی۔ انہوں نے اچانک فرمایا: تم یہ زندگی چاہتے ہو یا وہ زندگی؟ خواب میں بھی میرے دل کا چور انگڑائی لے کر بیدار ہو گیا اور اس نے مجھے گمراہ کیا کہ غالباً اس سوال میں فوری طور پر موت قبول کرنے کی دعوت ہے، یعنی دنیاوی زندگی چاہتے ہو یا آخرت کی زندگی۔ مجھے ابھی زندہ رہنے کا لالچ تھا، اس لیے میں اپنے دل کے چور کی پیدا کی ہوئی بدگمانی کا شکار ہو گیا۔ حضرت، کچھ یہ زندگی چاہتا ہوں، کچھ وہ۔ میرا یہ کہنا تھا کہ میرے بائیں پہلو کی جانب سے ایک کالے رنگ کا کتا سا جھپٹا ہوا آیا اور آتے ہی سامنے پڑے ہوئے پیالے میں منہ ڈال دیا۔ قطب صاحب مسکرائے اور بولے: افسوس، یہ مفت کی نعمت تمہارے مقدر میں نہیں، تمہارا نفس تم پر بری طرح غالب ہے، اس لیے مجاہدہ کرنا ہوگا۔ اس کے بعد کئی ماہ تک کوئی خواب نہ آیا اور نہ کسی قسم کا کوئی واقعہ ہی رونما ہوا۔ یہ تمام عرصہ میرے لیے ایک طرح سے عالم نزع کا سا زمانہ تھا۔ دل اور دماغ میں احساس محرومی کے پرنالے بہنے لگے۔ یوں محسوس ہوتا جیسے میں سب کچھ حاصل کر کے اچانک سب کچھ کھو بیٹھا ہوں۔ بار بار خودکشی کرنے کا خیال آتا تھا۔ ایک بار میں نے ڈوب کر خودکشی کرنے کا منصوبہ بھی بنا لیا۔ نہر میں چھلانگ لگانے کے لیے پل کی منڈیر پر جا بیٹھا۔ غالباً جذبہ جھوٹا تھا، اس لیے بیٹھے کا بیٹھا ہی رہ گیا اور چند گھنٹے بعد زندہ سلامت گھر واپس آ گیا۔ اس عالم یاس و اضطراب میں 3 ماہ گزر گئے جو میرے باطنی وجود پر 3 صدیوں کی طرح بھاری گزرے۔ اس کے بعد اچانک 9 جون کا مبارک دن طلوع ہوا۔ یہ دن میری زندگی کے 2 یا 3 اہم ترین ایام میں سے ہے۔ اس روز مجھے اچانک 90 کا پہلا خط موصول ہوا۔ میں اسے فقط اسی کوڈ نام سے جانتا ہوں۔ میں نے اسے کبھی نہیں دیکھا اور نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ وہ کون ہے، کیا ہے اور کہاں ہے۔ ہماری خط و کتابت بذریعہ ڈاک فقط ایک بار ہوئی ہے۔ صرف اس کا پہلا خط بذریعہ ڈاک آیا تھا۔ لفافے پر ڈاک خانے کی جو مہر لگی ہوئی تھی وہ یوں تھی: جون 9، جموں مارکیٹ، 9:30 AM۔
ڈاکیا اسی روز دن کے 12:30 بجے یہ خط ڈلیور کر گیا تھا۔ شہر کے پوسٹل نظام میں ایسا ممکن ہی نہ تھا کہ صبح 9:30 بجے کا پوسٹ کیا ہوا خط اسی روز دوپہر کے 12:30 بجے مل بھی جائے۔ 13 صفحات پر مشتمل اس خط میں میرے ظاہر اور باطن کی ایسی باریک ترین خامیوں، کوتاہیوں، خرابیوں اور کمزوریوں کو اس قدر تفصیل اور وضاحت سے بیان کیا گیا تھا جن میں سے بعض کا علم مجھے اور صرف میرے خدا کے علاوہ اور کسی کو نہ تھا، اور بعض کا مجھے خود بھی پورا علم نہ تھا۔ یہ خط اس طرز کی فصیح و بلیغ اور دقیق انگریزی زبان میں لکھا ہوا تھا کہ اسے سمجھنے کے لیے مجھے بار بار ڈکشنری کا سہارا لینا پڑتا تھا۔ نصف خط اس تجزیے پر مشتمل تھا اور باقی کا نصف احکام، ہدایات اور مستقبل کے لاہ عمل سے پر تھا۔ آخر میں لکھنے والے کے نام کی جگہ فقط یہ درج تھا: A 90 years young فقیر، یعنی ایک 90 سالہ جوان فقیر۔ اس خط میں ایک حکم یہ تھا کہ چند سوالات جو اس میں اٹھائے گئے تھے ان کا مکمل جواب انگریزی میں لکھ کر اسے اپنی کتابوں والی الماری کے کسی خانے میں رکھ دوں۔ میں نے فوراً حکم کی تعمیل کر دی۔ چند لمحوں کے بعد الماری کے پٹ کھولے تو میرا لکھا ہوا خط وہاں سے غائب تھا۔ اس خط کا جو جواب آیا وہ اسی شب میرے تکیے کے نیچے پڑا ہوا ملا۔ جواب کے آخر میں ایک 90 سالہ جوان فقیر کی جگہ فقط ایک لفظ 90 یعنی 90 درج تھا۔ اس حیرتناک واقعے سے میرے تن بدن پر شدید ہیبت اور گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ کچھ عرصہ مجھ پر نیم بے ہوشی کا سا عالم طاری رہا۔ میری بے بسی اور بے کسی پر ترس کھا کر 90 نے آئندہ سے میرے چھوٹے بھائی حبیب اللہ شہاب کو بھی میرا رفیق کار بنا دیا۔ حبیب کی رفاقت میرے لیے سونے پر سہاگا ثابت ہوئی۔ اس کے بعد کم و بیش 25 برس تک ہمارے درمیان اس عجیب و غریب خط و کتابت کا سلسلہ قریباً روزانہ جاری رہا۔ بعض اوقات ہمارے درمیان خطوط کی آمد و رفت دن اور رات کے دوران 2 3 یا 4 بار تک پہنچ جاتی تھی۔ حبیب ہمارا پوسٹ آفس تھا۔ ہمارا لیٹر باکس کبھی الماری ہوتی تھی، کبھی اپنی جیب، کبھی کوئی کتاب یا کاپی، یا کبھی یوں ہی سرے راہ چلتے چلتے 90 کے تحریر کردہ خطوط ہوا کے دوش پر سوار پھول کی پتیوں کی طرح سر پر آ لگتے تھے۔ حکم تھا کہ اس کے ہاتھ کی لکھی ہوئی ہر تحریر کو جلد از جلد تلف کر دیا جائے۔ البتہ اتنی اجازت ضرور تھی کہ اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو اپنے طور پر اپنے الفاظ میں اس طور پر بے شک محفوظ کر لوں کہ اگر یہ کاغذات کسی اور کے ہاتھ لگ جائیں تو یہ سب باتیں محض پراگندہ خیالی اور بےمعنی رذب اور یابس نظر آئیں۔ فقط ایک بار چھوڑ کر میں اس حکم کو بھی پوری پابندی سے بجا لاتا رہا۔ ایک روز میرے دل میں لالچ آیا کہ میں اپنے گمنام اور نادیدہ خضر راہ کا کم از کم ایک دستخط 90 اس کے کسی خط سے پھاڑ کر نشانی اور برکت کے طور پر اپنے پاس محفوظ کر لوں۔ یہ خیال آنا تھا کہ سزا کا تازیانہ فوراً نازل ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، بجلی کے بلب کے ارد گرد چند پروانے منڈلا رہے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں پر ایک کاغذ منڈلانے لگا اور آہستہ آہستہ بل کھاتا ہوا نیچے میری گود میں آ گرا۔ اس میں تحریر تھا کہ حکم عدولی کا یہ منصوبہ فوری سزا کا مستحق ہے۔ سزا یہ تجویز ہوئی کہ بتیاں چند لمحوں کے بعد اپنے آپ گل ہو جائیں گی اور میرے دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں نصف گھنٹے تک ایک زندہ سانپ سے باندھ کر رکھے جائیں گے۔ اس خوفناک سزا کا فیصلہ سن کر میں بے اختیار رو پڑا۔ میں نے جلدی اپنے ارادے سے توبہ کی، دل کی گہرائیوں سے معافی مانگی اور غالب کا یہ شعر انگریزی ترجمے کے ساتھ لکھ کر الماری میں رکھ دیا: حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، حد چاہیے سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گنہگار ہوں، کافر نہیں ہوں میں۔ دیکھتے ہی دیکھتے بجلی کے بلب کی جانب سے 90 کا جواب لہراتا ہوا میرے ہاتھ میں آیا، جس میں تحریر تھا: ہا بس 2 زندہ سانپوں کے تصور سے ڈر گئے، بزدل ہو، چلو معاف کیا، لیکن یہ بات ہرگز نہ بھولو کہ قبر میں دیگر حشرات الارض کے علاوہ زندہ سانپ بھی موجود ہوں گے۔ وہاں پر نہ تو توبہ کرنے کا وقت ہوگا اور نہ توبہ ہی قبول ہوگی۔ او غافل بندے، تجھے کیا معلوم کہ دن رات تمہارے بدن اور باطن کے ساتھ کتنے خوفناک اژدہے زبانیں نکال کر لپٹے رہتے ہیں، اور وقت آنے پر زیر زمین کتنے اژدہے بے تابی سے تمہارا انتظار کر رہے ہیں۔ کاش کہ تم لوگ جانتے۔ 90۔ ایک روز میں نے اپنے رہنما سے دریافت کیا: آپ کون ہیں، کہاں ہیں، کیا کرتے ہیں اور روحانیت کے کس مقام پر فائز ہیں؟ جواب ملا: پہلے 3 سوال فضول ہیں، ان کا جواب تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ باقی رہی روحانیت کے مقام کی بات،
इस तवील रास्ते पर कहीं कहीं घाटियां और कहीं कहीं संगे मील आते हैं, और कहीं कहीं संगे मील आते हैं और गुजर जाते हैं। मंजिल या मकाम का किसी को इल्म नहीं। इस सड़क पर सब राही हैं, कोई आगे कोई पीछे। मंजिल सिर्फ एक बशर को मिली है, जिसके बाद और कोई मकाम नहीं। उस बशर का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है। तुम उनका नाम रटते तो बहुत हो, लेकिन क्या कभी उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिश की है? अगर ऐसा करते तो आज एक कच्ची दीवार पर गोबर के उपले की मानंद चस्पाना होते, जिस पर मक्खियां तक भिनभिनाना छोड़ देती हैं। यही मेरा सिलसिला ओवैसिया था, जिसकी रहनुमाई में इस गुनहगार ने राह सुलूक पर चंद कदम डगमगाने की सआदत हासिल की। डगमगाने का लफ्ज मैंने जानबूझकर इस्तेमाल किया है, क्योंकि जहां कहीं किसी बातनी नेमत का प्याला नजदीक आता था, मेरे नफस का काला चोर फौरन दुम हिलाता हुआ झपट कर उसमें मुंह डाल देता था। इस कोशिश नातमाम को भी मैं अपनी जिंदगी का एक असासा ही शुमार करता हूँ। उसने मेरे बहुत से बल निकाल दिए और चंद पेच दर पेच तजुर्बात से गुजरकर जिंदगी का रुख किसी कदर बदल गया। अलबत्ता ये हसरत जरूर बाकी है कि मैं इस अजीम नेमत का हक कभी अदा नहीं कर पाया, बल्कि बाज़ औक़ात तो कुफराने नेमत तक नौबत आती रही है। जिंदगी के इस तरह के बातनी तजुर्बात और मुशाहिदात को बयान करने की सकत मुझ में नहीं, अलबत्ता मुख्तसर तौर पर इनका जिक्र करता हूँ। ये मौजू मेरे लिए अजनबी है, इसलिए अपने बयान और इजहार में मैंने बुजुर्गान सलफ की तसनीफ़ात, मकतूबात, मलफूजात और फरमूदात की ज़बान और कलाम से बेदरग इस्तिफ़ादा किया है। तजुर्बात और मुशाहिदात मेरे हैं, इनका इजहार हत्तुल वसा उनके अल्फाज में है, ताकि सहवन या अपनी कम फहमी की वजह से कोई फाश गलती न कर बैठूं। ख़ास तौर पर यह बात मुझ पर बिल्कुल साफ और वाज़ेह हो गई है कि सुलूक या तसव्वुफ में किसी किस्म का कोई राज या असरार पोशीदा नहीं। अज़कार, अशगाल और मुराक़बात वगैरह कोई ढकी छुपी बातें नहीं, बल्कि आम तौर पर जाने पहचाने मामूलात हैं, जो हर सिलसिले में अपने अपने तरीक़ पर अज़हर मिनश्शम्स हैं। अलबत्ता अज़कार, अशगाल और मुराक़बात के दौरान सालिक पर जो कैफियत और मुशाहिदात अपनी अपनी इस्तेदाद के मुताबिक वारिद होते हैं, उनका जिक्र करना बेमानी और फजूल है। उसके लिए उनका जिक्र आमतौर पर ममनू करार दिया जाता है। इसकी मिसाल शादी की है। शादी कोई खुफिया राज नहीं। मियाँ बीवी के रिश्ता या अज़दवाज में मुंसलिक होने के मकासद, अवामिल और अवाक़िब सब पर रोज़े रोशन की तरह आया होते हैं, लेकिन हुजला उरूसी की तफसीली रुइदाद कोई बयान नहीं करता, और न जिंदगी भर ज़नो शाहर के खलवत खानों की दास्तानें ही बरसरेआम सुनाई जाती हैं। शरीयत की तरफ माइल करने के लिए तरीक़त का किंडरगार्टन स्कूल लज़्ज़त व सुरूर के अलावा बाज़ इंतहाई खुशगवार और पुरलुत्फ़ इंकशाफात से मालामाल होता है। सालिकों की एक बड़ी तादाद इस लज़्ज़त व सुरूर की मस्ती में महव होकर यहीं की हो रहती है, और अपने असली मकसद यानी शरीयत की जानिब कदम बढ़ाने की बजाय जुमूद का शिकार होकर अपनी मंजिल खोटी कर बैठती है। ये बदकिस्मत लोग कहीं डब्बा पीर बनकर उभरते हैं, कहीं मसनूई दुकानें सजाकर तसव्वुफ की ब्लैक मार्केट करते हैं, कहीं तरीक़त की आड़ में शरीयत की खिलाफ वर्जियां करते हैं। उनकी पीरी फ़कीरी जालसाजी का गोहरक धंधा होती है, और उनका सारा कारोबार मदारियों और बाजीगरों की तरह शोबदाबाजी का करतब बन जाता है। जो लोग इस राह में इन पुरकशिश और पुरफरेब घड़ों में मुंह के बल गिरने से बच जाएं, उनका इनाम यही होता है कि चलते चलते अंजामे कार उनके कदम शरीयत की शाहराह पर गामजन हो जाते हैं। सुलूक और तसव्वुफ का इसके अलावा और कोई मकसद है ना मफहूम। राह सुलूक में जिक्र का दर्जा सरे फहरिस्त है। हकीकत जिक्र ऐसी चीज को याद रखना है जो जाहिरी और बातनी गुनाहों को रोक दे और इताअत पर हिम्मत को चुस्त कर दे। अगर किसी को जन्नत और दोज़ख की याद गुनाहों से रोके, उसके लिए यही जिक्र अल्लाह है। जिस किसी को अल्लाह अल्लाह या ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करना गुनाहों से रोके, उसके वास्ते यही जिक्र अल्लाह है। जिसको अशगाल या मुराक़बात मुआसी से रोकें और इताअत पर उकसाएं, उसके वास्ते यही जिक्र अल्लाह है। अगर कोई शख्स ये सब कुछ तो दिन रात करता है, लेकिन ना तो गुनाहों से बाज रहे और ना ही इताअत इख्तियार करे, तो ये जिक्र अल्लाह हकीकी ना होगा, बल्कि महज जिक्र की सूरत होगी। जिक्र की कोई हद नहीं। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज सब की हद है, लेकिन जिक्र लामहदूद है। अल्लाह के जिक्र में एक अजीब तवानाई, लतीफ़ नशात और अमीक सुकून है। आमतौर पर जिक्र की 4 किस्में हैं जिन्हें आसानी से आजमाया जा सकता है। अव्वल नासूती, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह,
دوسرے ملکوتی جیسے اللہ، تیسرے جبروتی اللہ، چوتھے لاہوتی جیسے ہو۔ زبان کے ذکر کو ناسوتی، دل کے ذکر کو ملکوتی، روح کے ذکر کو جبروتی اور سارے وجود کے اجتماعی ذکر کو لاہوتی کہتے ہیں۔ ذکر کی ان 4 قسموں میں بھی ایک قسم کے کئی طریقے ہیں۔ جن طریقوں کی تھوڑی بہت مشق مجھے نصیب ہوئی ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں۔ اس میں ذات یعنی اللہ کا ذکر 1 ضربی، 2 ضربی، 6 ضربی اور 4 ضربی۔ اگر اس ذکر کو ہر ضرب میں اس تصور کے ساتھ کیا جائے کہ جدھر منہ پھیرو ادھر ہی خدا ہے تو استغراق اور محویت کی کیفیت پیدا ہو کر ہر شے سے ذکر کی آواز سنائی دینے لگتی ہے، اور قرآن مجید کے اس فرمان کی کامل تصدیق ہو جاتی ہے کہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جو خدا کی حمد کی تسبیح نہ کرتی ہو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا یہ معجزہ تھا کہ جب وہ خود ذکر کرتے تھے تو پہاڑ اور طیور بھی ان کا ساتھ دیتے تھے۔ اس میں ذات کا دوسرا ذکر پاس انفاس ہے۔ سانس باہر کرتے وقت لفظ اللہ کو سانس میں لائے اور سانس کو لیتے وقت ہو کو اندر لائے، اور تصور کرے کہ ظاہر و باطن میں ہر جگہ اللہ ہی کا ظہور ہے۔ اس ذکر کی اس قدر غیر معمولی کثرت کرے کہ سانس ہمہ وقت ذکر کی عادی ہو جائے۔ اس طرح پاس انفاس سے بہرور ہو کر قلب غیر اللہ سے صاف اور دیگر قدورتوں سے پاک ہو کر انوار الہیہ کا محور بن جاتا ہے۔ نفی و اثبات لا الہ الا اللہ کو پاس انفاظ میں رچانا ایک خوشگوار عمل ہے۔ سانس لیتے وقت صرف سانس سے الا اللہ کہے اور سانس باہر آتے وقت لا الہ کہے، منہ بالکل بند رکھے اور زبان کو ادنا حرکت بھی نہ دے، اور اس قدر پابندی اور استقلال سے کام لے کہ سانس خود بخود بلا ارادہ ذکر کرنے لگے۔ اسی طرح حب سے نفی و اثبات اور ذکر اسم ذات کے بھی کئی طریقے ہیں۔ ان اذکار کے ساتھ کئی طرح کے اشغال بھی وابستہ ہیں، مثلا شغل سلطان النصیرہ، شغل سلطان محمودہ، شغل سلطان الاذکار، شغل سرمدی وغیرہ۔ ہر ذکر اور شغل میں لطف و انبساط کا اپنا اپنا رنگ ہے، لیکن شغل سرمدی نے خاص طور پر مجھے اپنے نشاط کی گرفت میں دبوچ لیا۔ اگر خدا کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ممکن تھا میں اسی شغل کی سرمستی و بے خودی میں منہمک ہو کر ساری زندگی اسی میں ضائع کر دیتا۔ اس شغل کی خصوصیت یہ تھی کہ شروع میں دماغ پر پہاڑی جھرنے کی طرح پانی گرنے کی آواز آنے لگی، پھر رفتہ رفتہ اس نے سمندر کی لہروں کے ایک بلند آہنگ اور مستانہ سازینے کا روپ دھار لیا۔ بجلی کی لہر کی طرح اس سازینے کی آواز تمام بدن میں سرایت کر کے گنبد کی طرح گونجنے لگی، جسے اصطلاح صوفیہ میں صوت حسن و حمس کہتے ہیں۔ اس آواز سے کبھی الہام کی شعائیں پھوٹنے لگتی ہیں، کبھی اس میں عجیب و غریب عارفانہ علوم و رموز منکشف ہوتے ہیں، کبھی بجلی کی سی کڑک، گرج اور کون ظاہر ہوتی ہے جس سے جسم کانپنے لگتا ہے اور بے خودی اور محویت کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، کبھی چاند، سورج اور بجلی کی طرح روشنی کا سیلاب امڑ آتا ہے جسے سالک غلطی سے نور حق کی تجلی سمجھ بیٹھتا ہے، لیکن یہ نور ذات کی تجلی نہیں ہوتی بلکہ راہ سلوک پر ایک دل فریب اور خوشنما رکاوٹ ہوتی ہے۔ جو شخص یہاں پر آ کر اٹک گیا وہ یقیناً منزل شریعت کی راہ سے بھٹک گیا۔ ان کیفیات پر میرا اپنا دل بھی بری طرح لٹو ہو رہا تھا، لیکن خدا بھلا کرے میرے رہنما کا، جس نے ایسی ڈانٹ پلائی کہ کانوں کے کیڑے جھڑ گئے اور گردن سے پکڑ کر مجھے اس جنجال سے نکال باہر کیا۔ ذکر اور شغل کے بعد مراقبے کی باری آتی ہے۔ مراقبے کی اصطلاح رقیب کے لفظ سے نکلی ہے جسے نگہبان اور محافظ کہتے ہیں۔ مراقبہ بھی دل کو غیر اللہ کی یاد سے محفوظ رکھنے کا ذریعہ ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس آیت یا کلمے کا مراقبہ منظور ہو اس کو بار بار ذہن سے دہرائے اور دل کو دوسرے تمام خیالات سے خالی کر کے اس کے معنی میں اس قدر منہمک ہو جائے کہ دنیا و مافیہا سے بھی حد الوسع بے خبر ہو جائے، بلکہ یہاں تک کہ اپنا بھی خیال دل سے نکل جائے، زمین و آسمان درہم برہم ہو کر غائب ہو جائیں اور صرف خدا کی ذات کو موجود اور باقی تصور کرے۔ جن آیات کا مراقبہ کرنے کی میں نے کسی قدر کوشش کی ہے وہ یہ ہیں: اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے، مراقبہ نور۔ نمبر 2، الم یعلم بان اللہ یری، کیا وہ نہیں جانتا ہے کہ خدا دیکھتا ہے، مراقبہ رویت۔
وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں تم ہو خدا تمہارے ساتھ ہے، مراقبہ معیت۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم انسان کے اس قدر قریب ہیں کہ اس کی رگ گردن سے بھی زیادہ، مراقبہ اقربیت۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطٌ، خدا ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، مراقبہ قدرت۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، خدا ہر چیز پر قادر ہے، مراقبہ قدرت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کافی رفیق ہے اور اللہ تعالیٰ کافی حامی ہے، مراقبہ رفاقت و حمایت۔ وَرَبُّكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ، اور آپ کا رب بالکل غنی ہے، رحمت والا ہے، مراقبہ غنا۔ بعض عوام بلکہ خواص تک اس غلط فہمی میں مبتلا ہیں کہ اللہ تعالیٰ محض غنی ہیں اور شاید بندوں کی مصلحت کی پرواہ نہیں فرماتے۔ یہاں پر ذو الرحمہ کی موجودگی سے اس غلط فہمی کا ازالہ ہو جاتا ہے۔ وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا، میرا پروردگار ہر چیز کو اپنے علم میں گھیرے ہوئے ہے، مراقبہ علمیت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ کافی جاننے والا ہے، مراقبہ علمیت۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور اللہ تعالیٰ کافی کارساز ہے، مراقبہ توکل۔ كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، دنیا میں جو کوئی ہے وہ ضرور فنا ہوگا اور بزرگی اور بڑائی والا خدا باقی رہے گا، مراقبہ فنا۔ مراقبہ فنا میں فنا کے بھی 5 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ ذکر جسمی کے غلبے کی وجہ سے نفس لوامہ کے برے اخلاق ان اوصاف حمیدہ میں فنا ہو جاتے ہیں جن کا شرع نے حکم دیا ہے۔ دوسرے درجے میں ذکر فکری کے غلبے سے نفس لوامہ کی تمام امکانی خواہشیں احکام شرع کی پابندی میں فنا ہو جاتی ہیں۔ تیسرا درجہ ذکر قلبی کا غلبہ ہے جس کی وجہ سے تمام موجودات کے اوصاف اور افعال اللہ یعنی موجود مطلق کے اوصاف اور افعال میں فنا ہو کر نفس مطمئنہ کو جنم دیتے ہیں۔ اس کے بعد مشاہدہ، معائنہ اور فنا الفنا کے درجات ہیں جن کے بارے میں مجھے زیادہ سمجھ نہیں۔ ان مراقبوں میں مراقبہ موت کا رنگ سب سے الگ ہے۔ اس مراقبے کی اصل یہ آیت ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس مراقبے میں پوری دھن، دھیان اور لگن کے ساتھ اپنے سارے وجود کو مکمل طور پر موت کی آغوش میں اس طرح تصور کرنا ہے جو کیفیت کے اصلی موت کے وقت وقوع پذیر ہوگی۔ شروع میں مجھے اس تصور سے بے حد وحشت ہوتی تھی اور موت کے خوف سے میرے روئیں پر کپ کپی طاری ہو کر ڈر کے مارے گھگی بند جاتی تھی، لیکن میرے رہنما کی مشفقانہ ڈانٹ ڈپٹ نے مجھے مسلسل اس مراقبے میں جوتے رکھا۔ پہلے تھوڑا سا خوف و ہراس کم ہوا، پھر کسی قدر سکون میں ثبات آیا۔ رفتہ رفتہ موت کے ساتھ محبت تو پیدا نہ ہو سکی، البتہ اس کا خوف بڑی حد تک جاتا رہا۔ کبھی کبھی واردات عجیبہ اور کیفیات غریبہ بھی محسوس ہو جاتی تھی۔ یہ طرفہ تماشا ہے کہ موت کے خوف کی جگہ اگر اس کے ساتھ کسی قدر لگاؤ اور تعلق پیدا ہو جائے تو زندہ رہنے کا عمل بڑا سبک اور سہل ہو جاتا ہے۔ ایک رات میں اپنے بستر پر لیٹا ہوا مراقبہ موت کی مشق کر رہا تھا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میرا جسم فوم کے گدے اور چارپائی کی ٹھوس لکڑی سے گزر کر نیچے فرش کے ساتھ جا لگا ہے۔ میں نے گھبرا کر اٹھ کر دیکھا تو چارپائی پر میرا اپنا وجود بھی بدستور لیٹا پڑا تھا، یعنی بعد میں معلوم ہوا کہ چارپائی کے اوپر جسم انصری تھا اور پلنگ کی تہہ سے گزر کر نیچے جانے والا جسم مثالی یعنی ایسٹرل باڈی تھا۔ یہ بھی خطرے کی گھنٹی تھی کیونکہ اگر انسان اسی مشق میں ضرورت سے زیادہ مہارت حاصل کر لے تو طرح طرح کی شعبدہ بازی اختیار کر کے دنیا داری کی دکان کھول سکتا ہے۔ چنانچہ مجھے دھکا دے کر یہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ موت کا خوف اگر اعصاب پر طاری رہے تو انسانی کردار میں بے حد کمزوری آ جاتی ہے۔ مثلا ہندوستان میں شاہی زمانے کے آخری دور میں لال قلعہ دہلی کے ایک دروازے کا نام خضری دروازہ رکھا گیا تھا جس سے جنازہ گزرتا تھا۔ گویا موت کے نام سے بھی وحشت تھی۔
اسی طرح بعض شہزادوں نے قرآن حکیم کی جلدوں سے سورہ یاسین نکال کر مسجدوں میں رکھوا دی تھی، کیونکہ سورہ یاسین کی تلاوت کا تعلق زندگی کے آخری لمحات کے ساتھ عام ہے۔ مراقبہ موت کی مشق اس قسم کے مزاح کا خیز خوف و ہراس سے ضرور نجات دلا دیتی ہے۔ ان کے علاوہ توحید افعالی، توحید صفاتی اور توحید ذاتی کے مراقبات بھی ہیں، جن کی تفصیل پیچیدہ ہے اور میری سمجھ سے باہر ہے۔ مراقبوں کا دور بھی بڑا دل فریب اور پرکشش ہوتا ہے۔ اس میں بیمار کی شفا، ارواح اور ملائکہ کے کشف القبور، حاجت براری، ماضی، حال اور کسی قدر مستقبل کے حالات سے باخبری وغیرہ کے ایسے تجربات سے شناسائی ہوتی ہے کہ بہت سے بدقسمت لوگ یہیں پر اپنا ڈیرا بسا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا کہ تم ان عجائبات پر صرف ایک سرسری سی نظر ڈال کر اپنی آنکھوں پر پٹی باندھو اور جلد از جلد اس خطرناک گھاٹی سے گزر جاؤ۔ خدا کر کے یہاں سے گزرا تو آگے لطائف ستہ کی منزل آ گئی۔ انسان کے جسم میں انوار اور برکتوں والی 6 جگہیں ہیں جنہیں لطائف کہا جاتا ہے۔ اول لطیفہ قلبی، دوسرے لطیفہ روحی، تیسرے لطیفہ نفس، چوتھے لطیفہ سری، پانچویں لطیفہ خفی، چھٹے لطیفہ اخفی۔ لطائف کو جاری کرنا بڑا کٹھن لیکن دلکش مشق ہے۔ سب سے پہلے ایک لطیفے کو باری باری اس میں ذات اللہ کے ذکر میں اس قدر محو کر دیا جائے کہ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، ہر حالت میں وہ ہمہ وقت اسی ذکر میں مشغول رہے اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس سے غافل نہ ہو۔ جب 6 کے 6 لطائف بلا تکلف اس طرح جاری ہو جائیں تو اس میں ذات اللہ کے سائے میں، اس میں صفات کے ہزاروں رنگ اور ہزاروں عجائبات مشاہدہ کرنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ اسے سیر الاسماء کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ایک صفت اس قدر بے پایاں اور بے کراں ہے کہ اس کے 99 صفاتی ناموں کا احاطہ کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے، سوائے شب معراج کے جو صرف خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حصے میں آئی۔ عام انسانوں کے لیے سیر الاسماء کا حصہ ان کے اپنے اپنے مقدر اور اپنی اپنی استعداد کے مطابق ملتا ہے۔ میرا شمار تو عام انسانوں سے بھی نیچے ہے، اس لیے میں نے اس نعمت کا جلوہ صرف دور سے دیکھا ہے، اس سے زیادہ کی تاب بھی تو نہیں۔ طریقت میں ذکر، شغل، مراقبہ، لطائف کا جاری ہونا اور سیر الاسماء وغیرہ سب محمود اعمال ہیں، لیکن وہ بذات خود عبادت کے طور پر مقصود نہیں ہیں۔ کنڈرگارٹن اسکولوں کی طرح وہ نئے دلکش، دل فریب اور دل نواز طریقوں سے طالبین کو شریعت کی جانب مائل کرنے کا مقصد پورا کرتے ہیں۔ جو تصوف یہ مقصد پورا نہیں کرتا وہ باطل ہے، خواہ اس کا عامل ہوا میں اڑتا پھرے یا پانی پر چل کر بھی دکھا دے۔ ہوا میں تو مکھی بھی اڑتی ہے اور پانی پر تنکا بھی تیرتا ہے، اس کے لیے بڑا صوفی ہونے کی شرط لازم نہیں۔ ذکر کے انوار، شغل کی رنگینیاں، مراقبے کی بوقلمونیاں، لطائف کی پھلجھڑیاں اور سیر الاسماء کے عجائبات و تجلیات سے گزر کر جب انسان شریعت کی سیدھی، سادہ اور خشک راہ پر گامزن ہوتا ہے تو یہی اس کی نیت کا پھل اور سب سے بڑا انعام ہے۔ اس سیدھی، سادہ اور خشک راہ پر ہزاروں تجلیات اور رنگینیاں قربان ہیں۔ اس راہ پر قدم رکھنے کے بعد انسان گزرے ہوئے انوار و تجلیات اور عجائبات کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، جس طرح BA یا MA پاس کرنے کے بعد کوئی طالب علم اپنی پرائمری کلاس کی کتابوں کو دوبارہ ہاتھ تک نہیں لگاتا۔ اپنے بارے میں مجھے افسوس ہے کہ میں کنڈرگارٹن کی پرائمری کلاس سے تھوڑا بہت گزرا تو صحیح اور شریعت کی راہ پر بھی کسی قدر گامزن بھی ہوا، لیکن رفتار بڑی سست رہی۔ بار بار خیال آتا ہے کہ عمر طبعی کو پہنچ گیا ہوں، لیکن گوہر مقصود ہاتھ نہیں آیا۔ حضرت قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے کہ اس راہ پر چلتے رہنا ہی بذات خود ایک گوہر مقصود ہے۔ اس راہ کی کوئی انتہا نہیں، اس راہ کی آخری منزل سدرۃ المنتہا ہے، جس کے قریب جنت الماوا ہے۔ وہاں تک رسائی صرف خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوئی ہے، باقی سارے امتی شاہراہ شریعت کے مسافر ہیں جس پر طرح طرح کی منزلوں کے سنگ میل نصب ہیں۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 69 کے مطابق یہ منزلیں صدیقین، شہداء اور صالحین کی ہیں۔ انبیاء کا اپنا الگ مقام ہے۔